کے عدم اعتماد کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس درخواست میں وزارت دفاع، پرائم منسٹر عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید، اس کے علاوہ کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 28 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کے دن ووٹنگ کا عمل پرامن طور کے اوپر جاری رکھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اقدامات کرے، اور اس کے علاوہ جو اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ باقاعدہ جلسے جلوس کیے جائیں گے اس سے پہلے، اور ایک پاور شو کا اہتمام کیا جائے گا، اس عمل کو روکنے کے کی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ جو جلسے جلوس ہونے جا رہے ہیں، خاص طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت حکمران جماعت ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 27 مارچ کو ڈی چوک میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے بھی اسی طرح سے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بھی جلسے جلوس لے کے آئیں گے، مظاہرے کریں گے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں یہ موقف کے امن و امان کو خطرہ ہو سکتا ہے، نقص امن کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اسی صورتحال میں اس معاملے کو روکا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ پروسیس جو ہے اس کو روکا جائے اور جلسے جلوسوں کی اجازت نہ دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کو یقینی بنائے اور انٹروین کرے اس تمام تر صورتحال میں۔ تو اسی معاملے پہ سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے صدر احسن بون کے ذریعے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور بدامنی پھیل سکتی ہے، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں معاملے کا نوٹس لے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام پارٹیز کو، چاہے وہ حکمران جماعت ہیں یا چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کو جلسے جلوسوں سے یا پاور شو کرنے کا، جو عوامی اجتماعات منعقد کرنے کے اعلانات ہیں، اس سے روکا جائے۔ اس پٹیشن میں مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ماضی میں جب بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ آیا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مداخلت کی۔ 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف اور طاہر القادری کی جماعت جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنا لے کے آئی تو اس وقت بھی ایک پٹیشن اس وقت کے صدر کامران مرتضیٰ جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کیا جائے۔ اس عدالتی فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا اس پٹیشن میں اور یہ کہا گیا ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اصول طے کر چکی ہے۔ ایک مثال موجود ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی پامالی سے اجتناب کے لیے سپریم کورٹ نے ایک ریسٹیننگ آرڈر جاری کیا تھا اور اس میں یہ حکم دیا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو برقرار رکھا جائے، سلب نہ کیا جائے اور غیر آئینی اقدام سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ دوسری اہم بات اس میں کچھ جو پرائم منسٹر عمران خان اور وفاقی وزراء کے جو بیانات ہیں، اس کی جو میڈیا میں رپورٹس ہوئے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کے بیانات پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء دے رہے ہیں، اس سے یہ اندیشہ ہے کہ ملک میں اور خاص طور کے اوپر اسلام آباد ریڈ زون میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے، پارلیمنٹ ہے، جج صاحبان کی رہائش گاہیں ہیں اور دیگر اہم سرکاری عمارات یہاں پر موجود ہیں۔ اس آئینی درخواست میں جو کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو روکا جائے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو نہ ہی گرفتار کیا جائے، نہ ہی ان کو نظر بند کیا جائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر ہمیں حال ہی میں کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ اراکین پارلیمنٹ کو سندھ ہاؤس میں جیسے چھپا کر رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمل ہے وہ ایک آئینی ایکٹ ہے، آئینی عمل ہے، اور اس میں صاف اور شفاف انداز سے اور آزادانہ طریقے سے یہ ووٹنگ کا عمل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کو
پرامن طریقے سے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے تمام جو ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، وہ بھی اس میں کردار ادا کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ڈائریکشن جاری کرے اس تمام تر صورتحال میں کہ ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ آزادانہ اور شفاف حیثیت سے ہوگا۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پٹیشن کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے تو پھر اس معاملے کے اوپر کون سی واضح ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کے سے ملتے جلتے ایک کیس میں اس میں بھی کچھ اسی طرح کی پریئر کی گئی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو واضح طور کے اوپر اس درخواست کو نپٹاتے ہوئے یہ آبزرویشنز دی ہیں، یہ قرار دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ ہی کسی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو جلسے جلوس جو ہے وہ اس سے روکنے کا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً پولیٹیکل معاملہ ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ضرور اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی مس ہیپ ہوا، کوئی بدامنی پھیلی، تو اس کی ذمہ داری وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پہ ہوگی اور ڈی سی اسلام آباد کے اوپر ہوگی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک طرح سے کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے کہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے انوالو ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن آئی ہے، کیا اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یا نہیں، اور اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو پھر کس نوعیت کا حکم نامہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اور جو حکومت نے 27 مارچ کو ایک پاور شو کا اعلان کر رکھا ہے ڈی چوک میں دھرنے کا، یا معاف کیجیے گا، ڈی چوک میں مظاہرے کا یا جلسے کا جو اعلان کر رکھا ہے، اس میں اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بات ہوئی، خاص طور کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، اور مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں پنجاب سے چودھری پرویز الہی، ان کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو چاہیے کہ وہ ایسی صورتحال میں جلسے جلوسوں سے گریز کرے اور اس طرح کے اقدامات نہ کرے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ ڈیبیٹ ہوئی، یہ گفتگو ہوئی کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقص امن کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے یہ اس طرح کی جو جلسے جلوس ہیں اس سے اجتناب کیا جائے، اور اس طرح کے جو جلسے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمل جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ تو عدالتوں میں اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس معاملے پر کس طرح سے جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت اس معاملے میں انٹروین کرے گی، کوئی اہم احکامات جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ درخواست اسی طرح سے پینڈنگ رہے گی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دن بھی گزر جائے گا؟ یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔